معاذ اللہ استغفر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خدا مانتا تھا۔ میں نے بڑے احسن طریقے سے جب اس کی بات سنی تو میں نے کہا کہ میں بھی ایک طالب علم ہوں باقی ادیان کا۔ میں نے اس کے سامنے بائبل کھول کے رکھ دی اور بک آف میتھیو ورس نمبر 14 اس کی بائبل سے بات کر لی کہ دیکھ لو یہاں اس پوری کتاب کو پڑھ لو تو وہاں ہبرو لینگویج میں لکھا ہوا ہے ایلا لما شبکتنی۔ تو میں نے کہا یہ میری بات نہیں ہو رہی ہے، تمہاری کتاب اس میں یہ لکھا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایلا ہبرو میں ایلا اللہ کو کہتے ہیں، اے اللہ مجھے کن کے حوالے کر دیا۔ تو میں نے کہا جب کوئی خود خدا ہو تو پھر کس خدا کو یہ پکار رہا ہے۔ تھوڑی دیر اور بات ہوئی، پھر میں نے اسے کتاب قرآن انگلش ٹرانسلیشن میں دے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ میرے گھر آیا اور مجھے کہنے لگا کہ عیسیٰ بھائی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور ایسی ہدایت دے دی کہ اس نے لوگوں کو ہی گھر میں بدل ڈالا، اور پھر وہ ایک اتنے بڑے چینل اتنے بڑے پلیٹ فارم پر جب وہ آج اسپیچ کرتا ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ اللہ جب اپنا کام کرواتا ہے تو لوگوں کو کہاں سے لے آتا ہے، لیکن خوشی کے ساتھ ایک ڈر بھی تھا۔ وہ ڈر یہ تھا جس کا ذکر سورہ مائدہ قرآن کی 5ویں سورہ آیت نمبر 54 ہے۔ میں سوچنے لگ گیا اس کو دیکھ کر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں کہتے ہیں کہ تم چاہے میرے عہد کو چھوڑ دو یا توڑ دو، تم چاہے میرے فیصلے کو چھوڑ دو یا توڑ دو، پھر میں بھی ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے، جن سے میں محبت کروں گا جو مجھ سے محبت کریں گے، جو کفار کے لیے رف اینڈ ٹف ہوں گے، جو ایمان کے لیے بہت محبت کرنے والے ہوں گے۔ ڈر اس لیے لگا کہ اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تو اللہ ہی پیدا کرتا ہے، لیکن بحیثیت کلمہ پڑھے ہوئے جب یہ میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کلمے کا ایک حق تو ہے جو آپ کے اوپر بھی ہے، جو میرے اوپر بھی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت دینا، اور دعوت کے انداز کیا کیا ہیں اس پر بھی تھوڑی بات کریں گے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ صحیح مسلم کی حدیث 2406 2406 ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث 4210 ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی، تم میں سے کوئی بھی اگر لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ دعوت کرتا ہے، اور ایک انسان کو بھی اللہ ہدایت دے دے تو ان سرخ اونٹوں سے کئی گنا افضل ہے۔ تو دنیا کے مال و متاع سے کتنا افضل ہے۔ تو مال و متاع کے لیے میں نے ایفرٹ کر لیے، میں نے بہت کچھ کر لیا، لیکن ساتھ ساتھ جس کے لیے میں بھیجا گیا تھا، جو میری ذمہ داری اولین تھی، شاید میں اس کو بھول بیٹھا۔ اس لیے آج معاشرے میں جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے پرابلمس ہیں، کیونکہ جب کوئی ذمہ دار بنایا جائے، جب کسے اللہ حکم دیتا ہے اور جسے آنر دیتا ہے، کیونکہ یہ آنر ہے، یہ بہت بڑا آنر ہے کہ میں اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والا اور مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا۔ تو مجھے تو پہلے سے چنا گیا،
اس کام کے لیے، آپ کو پہلے سے چنا گیا، لیکن ہم نے اس کام کا کتنا حق ادا کیا؟ اگر نہیں کیا تو معاملات وہ نہیں ہوں گے جو ہم سوچ رہے ہیں، معاملات پھر کچھ اور ہوں گے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی عمران بات کر رہا ہوں جی، لاہور سے۔ جی عمران بھائی۔ عیسیٰ بھائی، سب سے پہلے تو آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا جی کہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم آپ جیسے علماء کو دیکھتے ہیں اور آپ جیسے علماء کی بات سنتے ہیں جو کہ اس چیز کو فروغ دیتے ہیں کہ قرآن پاک جو ان سا ہے یہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ عمل کرنے کی کتاب ہے۔ بے شک۔ اور آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ برائے مہربانی کوئی ایسا ادارہ بنائیں، جو کہ میں نے سنا آپ کے بارے میں کہ آپ قائم کرنا چاہ رہے ہیں، کر رہے ہیں کراچی میں، جہاں پہ آپ جیسے ہی علماء دین پیدا ہوں۔ ہمیں وہ پرانے وہ جو لوگ صرف ایک لکیر کے فقیر سے چلتے جا رہے تھے، ہمیں اس طرح کے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں آپ جیسے لوگ چاہیے۔ اور اس میں اگر آپ چاہیں تو ظاہری بات ہے سارا پاکستان اس کام کے لیے تیار ہے، ہمیں بتائیں کہ ہم اس میں کس طرح شرکت کر سکتے ہیں آپ کے اس نیک کام میں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ضرور اس پر بات کروں گا۔ پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی۔ جس نے میری فطرت بنائی ہے، جب تک میں اس سے کنیکٹڈ نہیں ہو جاؤں گا مجھے پتہ نہیں چلے گا میری منزل کون سی ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو انٹروڈیوس کرا دیا، انسانیت کو ملا دیا۔ آج اس کی امت کو یہ کام کرنا ہے، اور جو آپ کا ایک درد ہے، جو ایک انسانوں کے ساتھ اللہ کے حبیب کی محبت ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت وحشی جس طرح وہ شہادت کا واقعہ ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ کبھی آپ روئے نہیں۔ آپ کے چچا بھی ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہر مسلمان جانتا ہے۔ لیکن اتنی تکلیف کے بعد، اتنی اپنی اس شہید سے محبت کے بعد، اس انسان کا ذکر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہیں، اور فتح مکہ کے بعد بھاگ گئے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بھی فکر ہے۔ حضرت وحشی کے پاس پیغام جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو تو اللہ تمہارے صغیرہ معاف کر دے گا۔ تو جواب آتا ہے کہ اگر میں نے بڑے گناہ چھوڑ دیے اور اللہ نے مجھے چھوٹے گناہوں میں پکڑ لیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یعنی کہ پیغام کے بعد یہ جواب آ رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک پیغام بھیجا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم سچی توبہ کر لو تو میں تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا۔ کہا میں تو اتنے سارے گناہ کرتا رہتا ہوں، اور اگر کچھ گناہوں میں معافی مل گئی اور کچھ میں پکڑا گیا پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہ ایک انسان کا درد میرے اور آپ کے نبی کے پاس اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 50 کا پیغام بھجوایا، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اسراف کیا، حد سے بڑھ گئے، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، کہ ان اللہ، بے شک اللہ، وہ اللہ جسے آپ مانتے ہیں، جسے میں مانتا ہوں، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ جب یہ پیغام ملا حضرت وحشی کو تو ایک دن اچانک چادر لپیٹی ہوئی ہے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ کو پتہ نہیں، لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے۔ اچانک حضرت وحشی نے
جب چہرے سے وہ کپڑا اٹھایا اور اس نے پھر کلمہ پڑھا، صحابہ نے تلواریں نکال لیں، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کا جو درد تھا سینے میں رکھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے سب کو روک دیا کہ ایک انسانیت، ایک انسان کی ہدایت زمین پر سارے لوگوں کو مارنے سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ